اچھا سر، اس وقت جو سچویشن ہے کہ اتحادی آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی دوران آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے قومی حکومت کا بھی کہہ دیا ہے. سو ڈو یو تھنک کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے یہ مانا جائے گا؟ دیکھیں، ہماری ملاقات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، پیر صاحب پگاڑا سے. ان کا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ دیکھیں، پاکستان ایک اس وقت اب نارمل سچویشن میں ہے. نارمل سچویشن تو یہ ہوتی ہے نا کہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، حکومت بنتی ہے. اب یہاں پہ نہ آپ دیکھ ہی رہی ہیں جو جی بی میں ہو رہا ہے، کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ تمام الیکشن جو ہیں وہ ایک بالکل شام پروسیس بن گئے ہیں. تو جب تک آپ اس 47 کا جو ایک فارم بن گیا ہے تماشا، اس کو ختم کر کے فارم 45 پہ واپس نہیں جاتے تو پاکستان کو ایک نارمل ملک پولیٹیکلی تو نہیں ہوگا. اور اس کے لیے موجودہ الیکشن کمیشن، موجودہ جوڈیشل سسٹم کے تحت تو کوئی بھی راضی نہیں ہوگا کے نتائج کو ماننے کے لیے. لہٰذا پہلے ایک عرصے کے لیے قومی حکومت بنائی جائے جس میں تمام پارٹیز بھی شامل ہوں، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اعتراض نہ ہو، اور اس کو ملا کے ایک جو بڑے پولیٹیکل ریفارمز ہیں وہ کیے جائیں، اور پھر بعد میں ہم الیکشنز کی طرف بڑھیں. لیکن فواد سر، یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ 4 سال سے اقتدار کا مزہ لے رہی ہے نون لیگ. وہ کیوں چاہے گی کہ پی ٹی آئی اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اپنا یہ جو اقتدار ہے وہ شیئر کرے؟ یہ سیاسی طور پر تو مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ نہیں، دیکھو، لاجیکل بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، کیونکہ دیکھیں اس ساری لڑائی کے اندر جو بلیڈ کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی بلیڈ کر رہی ہے، اور جو پارٹی کر رہے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پارٹی ہے اس کو تو جو پرابلم ہے وہ یہی ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ جب یہ سمجھے گی کہ بھئی جو ڈلیوری انہوں نے کرنی ہے وہ نہیں کر پا رہے، تو پھر ہی وہ اس جانب آئیں گے نا. اگر تو دیکھو وہ ڈلیور کر جاتے ہیں. آپ 5واں بجٹ کر رہے ہیں شہباز شریف، اور پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے ہے. 3500 ارب روپے کا آپ کا خسارہ ہے. آپ نے یہ خسارہ پورا کیسے کرنا ہے؟ یا آپ قرضہ لیں گے یا آپ نئے ٹیکس لگائیں گے. دونوں کی سپیس آپ کی بہت محدود ہے. آپ نے فارمر کو پنجاب میں بٹھا دیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ کے انڈسٹریلسٹ کو بٹھا دیا ہے. جو رہی صحیح کسر یہ تھی کہ دکاندار جو تھے وہ، اور جو ہمارے ریٹیل مارکیٹ جو چل رہی تھی، جو 18% پاکستان کا جو امپلائمنٹ ہے وہ ریٹیل مارکیٹ دیتی ہے، آپ نے وہ بازار بند کر کے 8 بجے اور ریسٹورنٹ 10 بجے بند کر کے آپ نے ان کی بھی کمر توڑ دی. تو انڈسٹری پہلے بیٹھی ہوئی ہے، آپ ٹیکس کس پہ لگائیں گے؟ عوام پہ ہی. بالکل. فواد سر، یہ جو قومی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی اس میں پھر نون لیگ یا باقیوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں. جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی تب تک یہ قومی حکومت بھی نہیں بنے گی. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو نہیں قومی حکومت بن سکتی. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت ایشو ہے، یا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ انہیں سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، اگر تو ملک چل رہا ہوتا کہ آپ کی اکانومی فلورش کر رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں، پھر تو شاید آپ کو ہو جاتے. لیکن دیکھیں 5 سال ہو گئے ہیں، آپ عمران خان کا فینومینا ختم نہیں کر سکے. عمران خان کو اگر 2/3 میجورٹی مل رہی تھی 24 فروری کو، آج 3/4 میجورٹی ان کے ساتھ. تو اتنا بڑا جو ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے، صرف آنکھیں بند کرنے سے تو وہ ختم نہیں ہو جانی. دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان کا المیہ یہ ہے کہ جو وہ سڑک کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے تھے اس میں وہ ناکام ہو گئے ہیں. اور اس لڑائی کے اندر جو یہ دونوں پارٹیاں بلیڈ ہو رہی ہیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کی پارٹی ہو رہی ہے اور عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل سینیریو ہے پاکستان کا، جس کو ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. صحیح. سر، عمران خان صاحب کی بات ہوئی ہے، تھوڑا پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گی، جس انداز میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو اس وقت کچھ کرٹیسزم مل رہا ہے، مخالفت مل رہی ہے ایم پی ایس کی پارٹی کی طرف سے، اور اس میں ایم پی ایس نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی کوئی تحریک نہیں چلا سکے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کیا اس پہ تجزیہ دیں گے اپنا؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ سہیل آفریدی کی جتنی ایک کیپیسٹی ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ دیکھیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. علی امین گنڈا پور بھی بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور سہیل آفریدی تو علی امین سے بھی زیادہ کم تجربہ کار ہیں. پولیٹیکل ایکسپوجر ان کا جو ہے وہ نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور جن کا پولیٹیکل ایکسپوجر ان سے بہتر تھا، تجربہ بھی ان سے بہتر تھا، وہ بھی کوئی بہت کامیاب چیف منسٹر نہیں رہے. سو ان گیون سرکمسٹانسز جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں.
لیکن ظاہر ہے کہ جو کیپیسٹی ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت کی وہ بہت محدود ہے. اگر چیف منسٹر کے اختیار اور پاور کوئی پولیٹیکلی ایکسپیرینسڈ آدمی کے پاس ہوتے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج کھڑا کر سکتا تھا حکومت کے لیے اور پارٹی کو لیڈ کر سکتا تھا. ان یور اوپینین کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک ابھی تک کیوں نہیں چل سکی؟ اب کس کو بلیم کریں اس کے اوپر؟ دیکھیں آپ کی نا لیوریج پوائنٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر سب سے بڑا لیوریج پوائنٹ آپ کا 9 فروری تھا جب شبلی فراز نے اور عمر ایوب صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک کی ضرورت نہیں ہے اور وہ پارلیمنٹ کو ہم جوائن کریں گے. جس نے پی ٹی آئی کی جو کمر توڑی ہے یہ 9 فروری کو پی ٹی آئی کے ان 2 لوگوں کا اور جو باقی اس وقت کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ نتائج کو ایکسیپٹ کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے. وہ سب سے بڑا موقع تھا تحریک چلانے کا اور انفارچونیٹلی انہوں نے مس کر دیا. اس کے بعد دوسرا بڑا موقع تھا جب 26 نومبر کو حکومت نے آفر کی خان صاحب کو شفٹ کرنے کے لیے، آپ نے وہ موقع مس کر دیا. پھر اس کے دیکھیے حالات ہوتے ہیں نا، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. تو آپ نے پھر خان صاحب لوگ نہیں تھے جو موقع کا فائدہ اٹھا سکتے. پھر خان صاحب نے لوگ ایسے لگا دیے جن کی تو دیکھیں نا جن کی کوئی بھی ورتھ نہیں ہے. جیسے گوہر ہو گیا، سلمان راجہ وغیرہ ہو گئے. یہ تو دیکھیں یہ کارپوریٹ لائرز ہیں، ان بیچاروں کا تو کوئی and they have no experience of politics. گوہر صاحب کو تو پھر ہے، راجہ صاحب کو تو بالکل آئے گیس نہیں ہے. اچھا سر، اب ان سارے حالات میں یہ کیا سمجھا جائے کہ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کسی ڈیل کے بغیر تو نہیں نظر آ رہی، عدالتوں سے انصاف مل نہیں رہا اور جو پارٹی کی عادت ہے وہ کوئی تحریک چلا نہیں پا رہی، تو پھر ڈیل از دا فائنل سولوشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ بھی یہی ہے کہ یہ سڑکوں کے ذریعے تبدیلی نہ آئے، بلکہ ایک مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، ایک دوسرے کو سپیس دے کے یہ تبدیلی آئے. ادروائز تو دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر سڑک کے ذریعے تبدیلی آئے گی تو وہ پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جو کسی کے کنٹرول میں ہوں گے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو ایک فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اس کو تھوڑا پیچھے بیک برنر پہ ڈالیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. دس از دا بیسٹ وے فارورڈ. بہت شکریہ فواد صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. موجودہ سیاسی منظرنامے پر تجزیہ لیں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار حسن ایوب اور ان کے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن اور تجزیہ کار عطر کاظمی. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. عطر صاحب، ود یور پرمیشن پہلا سوال حسن سے کرنا چاہوں گی. حسن صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس وقت کیا اطلاعات ہے کہ بجٹ ایوان میں پیش کیے جانے کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا پیپلز پارٹی بجٹ سے پہلے کسی ترمیم کے حق میں نہیں ہے؟ بجٹ پیش بھی ہوگا، بجٹ منظور بھی ہوگا اور جو اہداف وفاقی حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اس بجٹ کے اندر وہ حاصل کرے گی. لیکن وجہ یہ ہے کہ کچھ زیادہ امیدیں مت لگائیں بجٹ سے، ماں سوائے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے جس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ریلیف نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے بھی کوئی زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا بہت ریلیف ان کو بھی ملے گا اور تھوڑا ریلیف جو دیا جائے گا وہ جو سپر ٹیکس لگتا ہے جو زیادہ امراض یافتہ طبقہ ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف ہوگا.